Assalamu alaikum. Today we'll be discussing A Shot in the Dark by Saki. So, I believe everyone knows who Saki is. آپ لوگوں نے ان کی بہت سی کہانیاں پڑھی ہوں گی اور ان کا خاص سٹائل ہے، بچوں کو تو بہت پسند آتا ہے. تھوڑی سی ڈارک سیٹائر کی طرف رہتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا مسئلہ تھا اپر کلاس کے رہن سہن طریقے، جو ان کے کچھ فیک اصول تھے اور اپنے آپ کو وہ پریزنٹ کرتے تھے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں. اس سے ان کو تھوڑی سی چڑ ہوتی تھی اور اس لیے ان کی کہانیوں میں اکثر آپ کو ملے گا وہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے رہن سہن کے طریقوں کو یہ تھوڑا سا طنز کا نشانہ بناتے رہے ہیں. آئی شاٹ ان دا ڈارک ایک بڑی اچھی سی چھوٹی سی سٹوری ہے، چونکہ اولڈ اسکول ہے تو کنٹمپریری نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس وقت کے اعتبار سے یہ بڑی انٹرسٹنگ اور ریفریشنگ سٹوری تھی. آج ہم کافی بڑا ایک سفر طے کر چکے ہیں کنٹمپریری فکشن میں، جب ہم آ گئے ہیں تو اب کے اعتبار سے اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو کچھ چیزیں ہمیں ایسے لگیں گی کہ ہاں ٹھیک ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں اتنی بھی کیا خاص بات تھی اسٹوری میں. لیکن اگر آپ ایرا وائز چلیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس ایرا کے اعتبار سے بڑی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی جس میں طنز بھی شامل تھا. تو لیٹس اسٹارٹ وداؤٹ فردر اڈیو. Philip Featherby settled himself down in an almost empty railway carriage with a pleasant feeling of starting off on an agreeable and profitable trip. فلپ سلیزربی اس اسٹوری کے مین کریکٹر ہیں اور سیٹل ڈاؤن سکون سے بیٹھ گئے اپنی ایمٹی ریلوے کیریج میں. یعنی اس طرح کے ڈبے ہوتے تھے جس میں کہ دو سیٹس لگی ہوتی تھیں آمنے سامنے اور اس کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، تو ایک آپ کو اپنا ایک سیکلوژن مل جاتی تھی، آپ کو علیحدگی فیل ہوتی تھی کہ میں ایک ڈبے میں الگ سے ہوں. تو اس ڈبے میں اکیلے تھے اور ہی واز فیلنگ پلیزنٹ بیکاز ایک ایگریبل اور پروفیٹیبل ٹرپ کی طرف یہ روانہ تھے. ایگریبل مطلب ان کو اچھا لگ رہا تھا اور پروفیٹیبل ان کو لگتا تھا کہ آگے ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا. He was bound for Brill Manor, the country residence of his new acquaintance, Mrs. Saltman Jago. وہ جا رہے تھے اس طرف. Someone is bound for somewhere, تو وہ کسی طرف کو جا رہا ہے، تو وہ برل مینر کی طرف جا رہے تھے. یہ کنٹری ریزیڈنس تھی ان کی ایک نئی ایکوینٹنس جن سے نئے نئے تعلقات بنے ہوں، جان پہچان والے، جن کا نام تھا مسز سالٹن جیگو. تو ان کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات بنے تھے. کنٹری ریزیڈنس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ جو اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، 1900s کی بات ہے، اسٹارٹ کی 1800s کے اینڈ کی بات ہے. تو اس زمانے میں جو لارڈز ہوتے تھے یا بڑے انفلوئنشل لوگ ہوتے تھے، ان کی فارمز اور بڑی بڑی لینڈز ہوتی تھیں، وہ شہر سے ہٹ کے ہوتی تھیں. تو شہر میں بھی وہ رہتے تھے لیکن ساتھ میں ان کو کچھ ایسے کاؤنٹی سائڈ پہ یا کنٹری سائڈ پہ، کنٹری سائڈ کہتے ہیں جو مین شہر کے اندر نہ ہو، وہاں پہ بڑی بڑی جاگیریں ہوتی تھیں. تو جاگیردار قسم کے، لارڈز قسم کے لوگ ہوتے تھے. ان میں سے ایک خاتون تھیں مسز سالٹن جیگو، جن کے ساتھ کے ان کے کچھ نئے تعلقات بنے تھے. تو ان کی طرف جا رہے تھے. ان کا جو جہاں وہ رہتی تھیں اس جگہ کا نام تھا برل مینر. ٹھیک ہے جی. Honoria Saltman Jago was a person of some social importance in London and of considerable importance and influence in the county of Yorkshire. اب اونوریا ان کو آنریبل عزت مآب جناب سالٹن جیگو خاتون جو تھی، وہ لندن میں بھی بڑی امپورٹنٹ سوشل حیثیت تھی ان کو. لندن کی سوسائٹی جو پوش سوسائٹی تھی، جو ایلیٹ سوسائٹی تھی، وہاں بھی لوگ ان کو بڑی امپورٹنس دیتے تھے. اور خاص طور پہ جو چاکشیر کی جو کاؤنٹی تھی، کاؤنٹی اگر انگلینڈ میں دیکھیں تو انگلینڈ میں انہوں نے کاؤنٹیز بنائی ہوئی ہیں، جیسے ہمارے ٹاؤنز ہوتے ہیں اس طرح سے ان کی کاؤنٹیز ہوتی ہیں. تو چاکشیر کاؤنٹی ایکچولی انہوں نے ایک امیجنری کاؤنٹی بنائی ہوئی ہے.
وہاں کی بڑی انفلوئنشل خاتون تھی ہیں. تو یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آ گیا. The county of Chokshire was of immediate personal interest to Philip Slezeby. It was held for the government in the present parliament by a gentleman who did not intend to seek re-election, and Slezeby was under serious consideration by the party managers as his possible successor. انگلینڈ میں جو گورنمنٹ بنتی تھی اس زمانے میں، اس گورنمنٹ میں مختلف علاقوں سے لوگ ریپرزنٹیٹیوز آتے تھے. تو جو چاکشائر کاؤنٹی سے جو گورنمنٹ کا نمائندہ تھا یا جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو تھا جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے، یوں کہیں کہ وہاں کا ایم این اے سمجھ لیجئے، تو وہ جو ہے وہ اب ڈڈ ناٹ انٹینڈ ٹو سیک ری الیکشن، وہ دوبارہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہونے جا رہا تھا. تو کیوں سلیزبی کے لیے امیڈیٹ پرسنل انٹرسٹ کا باعث بنا، یعنی ڈائریکٹلی اس کو ابھی خود ذاتی طور پہ کچھ اس میں انٹرسٹ ہو رہا تھا، اس کا باعث یہ بنا کہ وہاں کی گورنمنٹ کے جو اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ کے پارلیمنٹ میں جو صاحب بیٹھے تھے اس علاقے کو ریپرزینٹ کرنے والے، وہ دوبارہ الیکشن میں کھڑے نہیں ہونے والے تھے. اینڈ سلیزبی واز انڈر سیریس کنسیڈریشن بائی پارٹی مینیجرز ایز ہز پاسبل سکسیسر یعنی اس کے بعد آنے والا، اس کو ریپلیس کرنے والا شخص. تو پارٹی سوچ رہی تھی کہ اب اس کی جگہ ان کو کھڑا کیا جائے، لیکن یہ اس علاقے میں کچھ تھوڑی سی ان کی جان پہچان بنے، ان کو کچھ فیوریبل ووٹس مل رہے ہوں تو ان کو کھڑا کر دیا جائے. The Solfenjago influence was not an item which could be left out of consideration. اب اس سارے معاملے میں جو یہ خاندان تھا سولفنجیگو، جس کی کہ وہ خاتون تھی، ان کا انفلوئنس جو ہے، ان کا جو اثر و رسوخ تھا، وہ ایک ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو کہ پیچھے چھوڑ دیا جاتا، جس کے اوپر توجہ نہ دی جاتی. And Philip Slezeby has been delighted at meeting Honoria at a small and friendly luncheon party. اور یہ جو صاحب تھے بڑے ہی خوش ہوئے تھے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی ان عزت مآب خاتون سے. ایک چھوٹی سی ایک دوستانہ کوئی پارٹی تھی ان کی، جس میں کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. Still more gratified when she had asked him down to her country house for the following Friday to Tuesday. اور یہ تو اور بھی زیادہ شکر مند ہو گئے تھے، شکر گزار ہو گئے تھے، بڑا خوش ہو گئے تھے، بڑا دل ان کا تشکر سے بھر گیا تھا جب ان خاتون نے ان سے کہا تھا کہ آپ آئیے چکر لگائیے ہمارے کنٹری ہاؤس میں. کنٹری ہاؤس اگین ان کا جو چھٹیاں گزارنے کے لیے یہ اپنے شہر سے نکل کے پلیزنٹ گرینری، اچھی جگہ، زبردست ایک فارم ہاؤس ٹائپ کے بڑی بڑی زمینوں کے اوپر جو ان کے بنے ہوتے تھے، تو وہاں آئیے، وہاں پہ جمعے سے لے کے منگل تک گزاری ہمارے ساتھ. تو یہ بڑا خوش تھے اس بات پہ. He was obviously on approval, and if he could secure the goodwill of his hostess, he might count on the nomination as an assured thing. ظاہر سی بات تھی کہ یہ ساری ملاقاتیں جو ہو رہی تھیں، اس کا مطلب تھا کہ کسی حد تک ان کو چنا جا چکا تھا، یا ان کو کچھ سلیکٹ کر لیا گیا تھا کہ یار یہ بندہ ٹھیک لگ رہا ہے. تبھی وہ خاتون بھی ان سے ملی تھی کہ اچھا ہمارے علاقے سے ایک سینیٹر کھڑا ہونے جا رہا ہے، یا ایک ریپرزنٹیٹیو کھڑا ہونے جا رہا ہے، پارلیمنٹیرین کھڑا ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے وہ بھی ملی تھیں. تو یقیناً وہ ان لوگوں کی نظروں میں تھا. آن اپروول مطلب نظروں میں تھا. And if he could secure goodwill, if he could secure the goodwill of his hostess, he might count on the nomination as an assured thing. اور اگر یہ خاتون بھی یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، securing the goodwill، اگر وہ کامیاب ہو گیا اس بات میں کہ وہ ان کی گڈ بکس میں آ گیا، تو اس صورت میں بڑا یقینی ہو جائے گا اس کے لیے کہ اس کو نامینیشن مل جائے گی کہ وہ وہاں کا پارلیمنٹیرین سلیکٹ کیا جا سکے. If he failed to find favor in her eyes, finding favor in someone's eyes، کہ کسی کی نظروں میں قابل قبول ہو پانا، قابل قدر ہو جانا، تو اگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اس کے لیے، اس کے سامنے اپنی اہمیت کو ثابت کرنے میں، well, the local leaders would probably cool off in their early enthusiasm for him. تو وہ جو لوکل لیڈرز جنہوں نے مل کے سوچا تھا یار یہ بندہ ٹھیک لگ رہا ہے، تو وہ پھر اس معاملے میں ٹھنڈے پڑ جاتے کہ ٹھیک ہے پھر کوئی اور دیکھتے ہیں، جب اتنی بڑی خاتون کو نہیں سمجھ میں آیا تو پھر چھانے دیتے ہیں. تو یہاں ایک بیک گراؤنڈ انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ کس طرف کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں.
Among the passengers dotted about on the platform, awaiting their respective trains, Slatherby spotted a club acquaintance and beckoned him up to the carriage window for a chat. वहाँ जो प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग खड़े हुए थे, वहाँ बिखरे हुए थे, खड़े हुए थे, फैले हुए थे, वहाँ पे जो कि अपनी अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे थे. तो स्लैदरबी को नज़र आया, देखा अपना एक क्लब का पुराना जानने वाला, तो उसने उसको अपने करीब बुलाया, बैकेंड हिम अप, यानी अपने करीब बुलाया कैरेज विंडो के पास, ताकि उससे कुछ बात कर सके. Oh, you are staying with Mrs. Salfanjago for the weekend, are you? I expect you'll have a good time. She has a reputation of being an excellent hostess. She'll be useful to you, too, if the parliamentary project... Oh, hello, you are off, goodbye. तो क्या हुआ, ये आखिर में क्या हुआ, बात करते करते कट गई क्योंकि ट्रेन चल पड़ी, तो उसने बात नहीं मुकम्मल नहीं कर सका और यहाँ पे ये बात को उसने कट ऑफ किया. यू आर ऑफ, ठीक है, आपकी तो ट्रेन चल पड़ी है, अल्लाह हाफ़िज़. तो वो कह रहा था कि अच्छा आप मिसेस सॉल्फनजेगो के साथ ठहर रहे हैं इस वीकेंड पे, तो आपको उम्मीद है कि बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा, क्योंकि वो तो मशहूर हैं कि एक अच्छी होस्टेस हैं, मतलब जो भी उनके मेहमान जाता है बहुत इंजॉय करता है, और आपके लिए वो बड़ा काम भी आएंगी, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट जो हमारा था वो, और फिर वो ट्रेन चल पड़ी. Slatherby waved goodbye to his friend, pulled up the window, and turned his attention to the magazine lying on his lap. उसने उसको गुड बाय किया, विंडो को पुल्ड अप यानी खिड़की बंद कर दी उसने, और फिर अपनी तवज्जो उसने जो उसकी गोद में मैगज़ीन पड़ा हुआ था उसकी तरफ मबजूल कर दी. He had scarcely glanced at a couple of pages, however, when a smothered curse caused him to glance hastily at the only other occupant of the carriage. He had scarcely glanced. उसने बस कुछ नज़रें ही डाली थी, कुछ पेजेस को भी उचटती हुई निगाहों से ही देखा था कि उसको अचानक से एक दबी दबी सी कुछ कर्स करने की आवाज़ आई. कोई कुछ बैड वर्ड्स यूज़ कर रहा था, उफ यार, अबे यार, इस तरह से कुछ कर रहा था. तो उसकी वजह से उसने जल्दी से नज़रें उठा के देखा, जो कि उसकी कैरेज में जो वाहिद दूसरा कोई ऑक्यूपेंट मौजूद था उसकी तरफ. His travelling companion was a young man of about 22, with dark hair, fresh complexion, and blend of smartness and disarray that is typical of a rambler. अब जो उसने नज़र डाली तो उसने देखा कि उसके जो साथ था, ट्रैवल कर रहा था कंपेनियन, वो एक नौजवान था 22 साल का. इसके डार्क हेयर थे, फ्रेश कॉम्प्लेक्शन था, मतलब थोड़ा वाइटिश कॉम्प्लेक्शन था. ब्लेंड ऑफ स्मार्टनेस एंड डिसरे, दो अपोजिट चीज़ें. एक तरफ वो थोड़ा स्मार्ट भी लग रहा था और थोड़ा सा बिखरे हुए से कैफियत में भी था. डिसरे जिसमें कि वो कंपोज्ड नहीं था. वो कुछ ऐसे नौजवान अपने आप को पोस्ट करते हैं जैसे कि वो बहुत मसरूफ़ हैं या बहुत ज़हीन हैं, और थोड़ा सा कम तवज्जो है बालों की तरफ, और थोड़ा लिबास भी थोड़ा सेट नहीं है, लेकिन कुछ लिबास पहना हुआ जो है उसकी तराश खराश अच्छी है, कपड़े तो अच्छे पहने हुए, लेकिन मैनेज कुछ थोड़ा सा ऑफ किया हुआ है थोड़ा सा. तो इस तरह का कुछ नौजवान था. दैट इज़ टिपिकल ऑफ अ रैम्बलर. तो कुछ इनकी नज़र में वो कुछ अच्छी शख्सियत नहीं थी. ये अगेन तंज़ की तरफ इशारा है, क्योंकि ये जो शख्सियत इन्होंने खड़ी की है ना, ये एक ऐसा शख्स है जो कि प्रॉब्ली जैसे कोई यूनिवर्सिटी गोइंग एक रिसर्च ओरिएंटेड लड़का है, जो स्मार्ट भी है और बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करता अपने एलीट होने के आउटलुक को मेंटेन करने के लिए. तो ये तो पसंद था इसको साकी को, तो जाहिर है वो कैरेक्टर उन्होंने ऐसा बनाया कि दो अपोजिट कैरेक्टर्स बनाए हैं. तो उनकी नज़र में बहरहाल ये एक ऐसे उठाई गिरा टाइप का आदमी था, कुछ ख़ास नोटिसेबल शख्स नहीं था. हाइकर भी कह सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे इसको हम स्मदर्ड पढ़ेंगे, स्मदर्ड कर्स.
اور یہ پڑھیں گے ریمبلر. He was searching furiously and ineffectually for some elusive or non-existent object. From time to time he dug a sixpenny coin out of a waistcoat pocket and stared at it ruefully, then recommenced the futile searching operations. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی آپ کو ساکی یا اور پرانے آتھرس کی لکھی ہوئی چیزیں ملتی ہیں تو ایکچوئل ٹیکسٹ میں سے بہت سے الفاظ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے تو ریمبلر کہا، وہاں پہ ایکچولی جو ساکی نے تھوڑا سا اور طرح نیگیٹو ٹرم یوز کی ہوئی ہے. تو وہ تلاش کر رہا تھا، بڑی جد و جہد کر رہا تھا کہ کسی طرح سے کچھ مل جائے، لیکن انفیکچولی نتیجہ کوئی نکل نہیں رہا تھا. کسی ایسی چیز کو تلاش کر رہا تھا وچ واز ایلیوزو وہ چیز ہوتی ہے جو ہاتھ نہ آئے، یا شاید وہ تھی ہی نہیں، بس وہ ایسے ہی کر رہا تھا. کوئی ایسی چیز اپنی پاکٹ میں تلاش کر رہا تھا اور بار بار جیبوں میں ڈھونڈ رہا تھا تو جیب میں سے نکل آتی ایک 6 پینی. اچھا 6 پینی جیسے ہمارے یہاں ہوتا تھا نا، ایک پیسہ ہوتا تھا، ایک پیسے کو ملاتے تھے پھر 8 آنے بنتے تھے، ایک آنا ہوتا تھا پھر 8 آنے ہوتے تھے، 8 آنے کا بھی ایک سکہ ہوتا تھا جو کہ 50 پیسے کے برابر ہوتا تھا. تو اس طرح سے پرانے زمانے میں چونکہ 1 پاؤنڈ میں ہی بہت کچھ ہو جایا کرتا تھا، تو ایک پینی اور ایک کاپر اور ایک سلور اور ایک 6 پینس، اس طرح کی مختلف ڈومینین تھے کوائنس کے. تو جیب سے وہ ایک 6 پینی نکلتی تھی اس کی ویسٹ کوٹ پاکٹ میں سے. وہ اس کو بڑی دیکھتا تھا غصے سے اور پھر واپس ڈال دیتا تھا کہ وہ جو اصل میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو اس کو ملا نہیں. ریکمنسڈ دوبارہ شروع کر دینا، فیوٹائل ناکام، جس کا کہ نتیجہ اچھا نکلنا ہے ہی نہیں، کامیاب ہونا ہی نہیں ہے اس کو. اپنی فیوٹائل سرچنگ آپریشنز وہ دوبارہ سے شروع کر دیتا تھا. تو وہ یوں اپنی جیبوں میں تلاش کر رہا تھا کچھ، اور اس کو 6 پینس کے کوائن کے علاوہ کچھ مل نہیں رہا تھا. اور 6 پینس کے کوائن کو بڑے افسردگی سے دیکھتا اور پھر واپس رکھ کے پھر ڈھونڈنا شروع کر دیتا. تو 2-4 دفعہ اس نے ایسے کیا. اب جو سامان نکل رہا تھا، a cigarette case, matchbox key, silver pencil case, and railway ticket were turned out on to the seat beside him, but none of these articles seemed to afford him satisfaction. He cursed again, rather louder than before. تو اس کو جو کچھ ملا وہ سگریٹ کیس نکلا جیب میں سے، وہ اٹھا کے سائڈ میں سیٹ پہ رکھتا جا رہا تھا. میچ باکس نکل کے آیا، کوئی چابی تھی، سلور پینسل کیس تھا، ریلوے ٹکٹ نکل کے آیا. بٹ نن آف دیز آرٹیکلز سیم ٹو افورڈ ہم سیٹسفیکشن، کسی چیز سے وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا ان میں سے. دوبارہ اس نے پھر کچھ تھوڑی سی گالی والی دی، کچھ غصہ آیا اس کو، اور پہلے سے زیادہ آواز سے. تو the vigorous pantomime did not draw forth any remark from Sirzabi, who resumed his scrutiny of the magazine. اب یہ جو بڑا جذباتی سا ڈرامہ چل رہا تھا تو اس نے بہت زیادہ توجہ نہیں حاصل کی سرزبی کی، اور اس نے واپس اپنی میگزین کا جائزہ لینا شروع کر دیا. پینٹومائم ایک ڈرامائی کیفیت ہو گئی تھی بھائی، جذباتی سی ڈرامائی سی کیفیت. اور پھر یہاں پہ ان کی انٹریکشن شروع ہوئی. I say, exclaimed a young voice presently, didn't I hear you say you were going down to stay with Mrs. Salpanjego at Bill Manor? What a coincidence! My mother, you know. I'm coming there on Monday evening, so we shall meet. I'm quite a stranger. Haven't seen mother for 6 months at least. I was away yachting last time she was in town. I'm Bertie, the second son. You know, I say, it's an awfully lucky coincidence that I should run across someone who knows my mother just at this particular moment. I've done an awfully awkward thing. You lost something, haven't you? said Slitherbee. تو یہ اب لڑکے نے بات شروع کی کہ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا کہ آپ ڈینٹ آئی ہے، مطلب میں نے سنا کہ آپ شاید مسز سالپنجیگو کے پاس بل مینر میں جا رہے ہیں. کتنی عجیب اتفاق ہے. وہ میری مدر ہے. اچھا جس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا تو یہ مدر نہیں تھا، وہ میٹر تھا. مدر کو میٹر کہتے تھے اس وقت ان کی پوش لینگویج میں. تو وہ میری ممی ہے. آپ کو کیسی عجیب بات ہے. میں بھی وہاں پیر کو آ رہا ہوں تو پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی. بس میں تو بہت سارے لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، مطلب میں زیادہ اپنے
گھر والوں کے ساتھ نہیں رہتا. ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ, کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت امیر خاندان کے, بہت پوش سوٹڈ بوٹڈ, اور انہیں میں کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو کہ شوقین نہیں ہوتا اس طرح کی لائف اسٹائل کا, وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے, ذرا ڈفرینٹ سا ہوتا ہے ذرا. تو وہ اپنے آپ کو اس سیاست اس نے پریزنٹ کیا. تو آئی ہیونٹ سین مدر فار 6 months ایٹ لیسٹ, 6 مہینے سے تو اماں کو دیکھا بھی نہیں میں نے. اور میں تو یاٹنگ کر رہا تھا, مطلب یاٹ پہ تھا. اچھا یاچٹ نہیں ہے, یاٹنگ. لاسٹ ٹائم when شی واز ان ٹاؤن, جب وہ ادھر آئی تھیں لندن آئی تھیں, تو میں لندن میں تو تھا لیکن میں تو یاٹ پہ تھا, تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. کافی ٹائم ہو گیا اماں سے میری ملاقات نہیں ہوئی. نام میرا برٹی ہے اور میں ان کا دوسرا بیٹا ہوں. کہنا پڑے گا ایسے, مطلب ایک انداز ہے بات کرنے کا اس کا کہ ایسے ایسے شروع کر رہا ہے بات. کہنا پڑے گا کہ یہ تو بڑا اچھا حسن اتفاق ہو گیا کہ ہم آپس میں مل گئے, اور میں آپ سے ایسے شخص سے ملا جو کہ میری امی کو جانتا ہے, اور بھی ایسے وقت پہ جب کہ میں بڑی آکورڈ سی پوزیشن میں ہوں, آکورڈ سا کام کر دیا میں نے, بڑا عجیب سی حرکت کر دی ہے. تو اس نے کہا کچھ کھو گیا ہے تم سے, ہے نا, یقیناً تم سے کچھ کھو گیا ہے. تو اب اس نے کہا کہ not exactly but left behind, کھویا نہیں ہے, کچھ پیچھے رہ گیا. which is almost as bad, مطلب بات تو برابر ہی ہے, اتنی بری بات ہے میرے لیے. just as inconvenient anyway, کم از کم اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے میرے لیے کہ کسی چیز کا کھو جانا یا پیچھے رہ جانا, مسئلہ تو میرے لیے اتنا ہی بڑا کھڑا ہو گیا ہے. I've come away without my coin purse. اب میں آ گیا ہوں اور میرا جو coin purse تھا, جو میرا wallet تھا, وہ میں پھول آیا. with 4 quid in it, جس میں 4 پاؤنڈ تھے. کوئڈ جو ہے وہ 1 پاؤنڈ کو کہتے تھے, تو اس زمانے میں 4 پاؤنڈ جو ہیں وہ بڑی چیز ہوتے تھے جی. 4 پاؤنڈ چھوڑ کے آ گیا, میں سمجھ لیں کہ کوئی 40-50 ہزار روپے کے برابر چھوڑ کے آ گیا, شاید اس سے بھی زیادہ. so with 4 quid in it, all my worldly wealth for the moment. اور اس وقت میرے پاس یہی تھے, مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں گے, ہوتا ہے ٹرین میں بیٹھے ہیں بس, ابھی تو کہیں پہنچیں گے, پھر وہاں سے پیسے نکال لیں گے. تو اے ٹی ایم سے زمانہ تو ہوتا ہی تھا, کیش رکھتے تھے لوگ. تو اس وقت میرے پاس یہی تھے 4 پاؤنڈس. آل مائی ورلڈلی ویلتھ فار دا مومنٹ, اس وقت میرے پاس بس یہی سب کچھ تھا. اٹ واز مائی پاکٹ آل رائٹ جسٹ بفور آئی واز اسٹارٹنگ, اینڈ دین آئی وانٹیڈ ٹو سیل اے لیٹر, and the coin purse happens to have my crest on it, so I whipped it out to stamp the seal with, and like an idiot I must have left it on the table. اچھا کیا ہوا کہ میری جیب میں ہی تھا وہ میرا پرس, اور بس میں جب سفر شروع کرنے والا تھا تو مجھے ایک لیٹر سیل کرنا تھا. یہ پرانے زمانے کی پھر بات ہو رہی ہے کہ لیٹر جب بناتے تھے تو لیٹر کو بند کرنے کے بعد اس پہ ویکس لگاتے تھے, اور ویکس کے اوپر ایک سیل کر دیتے تھے. انگوٹھی عام طور پہ ہوتی تھی, کچھ لوگ اپنی جیب میں الگ سے ایک اسٹیمپ سی رکھتے تھے جس پہ ان کا مونوگرام ہوتا تھا, کریسٹ ہوتی تھی. کریسٹ جو ہے وہ ایک ایمبلم ہوتا ہے جو کسی ہاؤس, کسی خاندان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس پہ خاص ڈیزائن بنا ہوتا ہے, مختلف طرح کے ڈیزائنز ہوتے ہیں دنیا میں, اور خاص طور پہ برٹن میں تو بہت سارے طرح کے ڈیزائنز رہے ہیں. اور تو وہ سیل کر دینے سے ہوتا ہے کہ وہ لفافہ کوئی کھولے گا تو وہ سیل ٹوٹی ہوئی ہوگی, پتہ چل جائے گا کسی نے کھولا ہے. تو ان کا رواج یہ تھا عام طور پہ کہ وہ لیٹر کو سیل کرتے تھے. اس نے لیٹر کو سیل کرنے کے لیے اپنی کریسٹ ڈھونڈی تو وہ ملی نہیں, لیکن اس کا جو والیٹ تھا اس پہ وہ کدا ہوا تھا, وہ امبوس تھا وہ اس کی کریسٹ, وہ نشان. تو اس نے سوچا اپنا والیٹ رکھ کے دبا دوں گا تو یہ نشان میرے لیٹر پہ بھی آ جائے گا. لیٹر کے اوپر ویکس کے قطرے ٹپکاؤں گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے والیٹ کو پریس کر کے اپنی کریسٹ کو امپوز کر دوں گا. سو آئی whipped it out, مطلب جلدی سے نکالا تاکہ میں اپنی سیل کو اسٹیمپ کر سکوں. اور کیا بیوقوفی کی بات کی میں نے کہ میں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا ہوگا. I should have put it back, واپس رکھ لینا چاہیے تھا مجھے. I had some change loose in my pocket, جیب میں کچھ کھلے پیسے تو پڑے تھے, but after I had paid for a taxi and my ticket I'd only got this little 6 pence left. تو کچھ پیسے تھے, لیکن جب میں وہاں سے یہاں مطلب اپنے جہاں میں اسٹے کر رہا تھا وہاں سے ٹیکسی پہ اسٹیشن آیا اور پھر اپنا ٹکٹ لیا, تو اب صرف 6 پینس رہ گیا میرے پاس. I'm stopping at a little country inn near Brondquay for 3 days. تو اب وہ چیٹر کرتے ہی چلے جا رہے ہیں, تو تھوڑا سا ہم پیچھے سے شروع کرتے ہیں تاکہ کور کر لیں باتیں کیا کی اس نے.
دکھایا کچھ ایسے ہی کریکٹر ہے جو تھوڑا باتونی سا ہے اور تھوڑا غائب دماغ سا ہے، اور بات بھی ایسے کر رہا ہے، اس کا لہجہ جو ہے نا اسٹائل ہے کہ اس نے کہا کہ کچھ کھو گیا، اس نے کہا ناٹ ایگزیکٹلی کھویا ہے، لیکن نہیں کھویا تو نہیں کہہ سکتے، مطلب پیچھے رہ گیا ہے، ہاں لیکن پیچھے رہ گیا ہے مطلب کھویا ہی سمجھیں، مطلب اس میں نقصان تو اتنا ہی ہوا میرا۔ جس طرح سے بات کرنے کا اسٹائل ہے یہ کوہیرنٹ نہیں ہے، یہ ویسا نہیں ہے جیسے پوش لوگ بات کرتے ہیں، ایک بڑی ترتیب سے بڑے چن چن کے الفاظ رکھتے ہیں، تو اس کا اسٹائل تھوڑا سا عامیانہ سا اسٹائل تھا بات کرنے کا۔ تو نہیں ہاں مسئلہ تو اتنا ہی ہے کہ میرا وہ والٹ پیچھے رہ گیا، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا پوش لڑکا نہیں ہے۔ خیر، تو اب اس نے کیا کہا کہ اب میرے پاس 6 پینس ہی رہ گئے ہیں، اور اپنی ٹیکسی ویکسی کا کرایہ دینے کے بعد میرے پاس 6 پینس بچے ہیں۔ آئی ایم اسٹاپنگ ایٹ اے لٹل کنٹری ان نیئر برانسکی فار 3 days۔ برانسکی فار 3 days، 3 دن کے لیے میں برانسکی میں رکوں گا۔ فشنگ، وہاں پہ فشنگ کروں گا۔ ناٹ اے سول نوز می دیئر، وہاں تو مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اینڈ مائی ویکینڈ بل اینڈ ٹپس اینڈ کیب ٹو اینڈ فرام دا اسٹیشن and my ticket on to Brill that will mount up to 2 or 3 quids, won't it؟ ظاہر ہے میں وہاں جاؤں گا تو وہاں پہ میرا بل جو ہوگا دن گزارنے کا، ویکینڈ گزارنے کا، ٹپس دوں گا، پھر کیب لوں گا اسٹیشن سے جانے آنے کی، پھر برل آنے کا ٹکٹ خریدوں گا، تو تقریباً یہ $2-3 تو $2-3 تو بن ہی جائیں گے، ہے نا؟ تو وہ جیسے بات کر رہا ہے تھوڑا اسٹائل اس کا میں آپ کو سرو کروانا چاہتا ہوں۔ If you wouldn't mind lending me £2.10 or 3 for preference, I shall be awfully obliged. It will put me out of a hole. تو اگر ایسا ہو کہ اگر آپ مجھے دو پاؤنڈ اور 10 پینیز دے دیں، یا چلیں 3 پاؤنڈ دے دیں، تو میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں گا، یہ مجھے اس مشکل سے نکال دے گا۔ تو اب یہ تھوڑا سا سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، تو میں نے کہا آئی تھنک آئی کین مینیج دیٹ سیٹ سلیدربی آفٹر اے مومنٹس ہیزیٹیشن، تھوڑا سا ہٹ کے انہوں نے کہا ہاں دے تو سکتا ہوں میں، تھینکس آفلی، اٹس جالی گڈ آف یو، واٹس اے لکی تھنگ فار می that I should have chanced across one of my mother's friends. It will be a lesson to me not to leave my purse lying about anywhere when it ought to be in my pocket. I suppose the moral of the whole thing is don't try and convert things to purposes for which they weren't intended. Still, when a coin purse has your crest on it, تو اب یہ پھر وہی باتیں اس کی جو چل رہی ہیں وہ ایک را میں نہیں چل رہی۔ تو اس نے کہا بہت شکریہ، وہ اس کا بڑا آپ کی میں بڑا مہربانی ہوگی آپ کی بڑی مہربانی ہے، کتنا میری لکی ہوں میں کہ امی کی دوست سے ملاقات ہو گئی، اور میرے لیے تو بڑا ایک لیسن ہے یہ اس بات کا کہ اپنے پرس کو ادھر ادھر نہیں چھوڑنا چاہیے جو کہ میری جیب میں ہونا چاہیے تھا، بلکہ کہانی کا مورال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ایسے کام میں استعمال نہ کرو جو جس کام کے لیے وہ نہ بنی ہو۔ اب یہ بات اس نے کر دی کہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کسی چیز کو ایسے کام میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر خود ہی سوچا لیکن پرس میں جو کریس بنی تھی وہ کام کی تو تھی، ویسے استعمال تو ہو ہی سکتی تھی، تو اتنا غلط بھی نہیں کیا میں نے۔ تو یہاں پہ بات کرتے کرتے وہ رکا، اور ادھر انہوں نے اس کو بیچ میں ریمارک کیا۔ اب ان کی ٹون تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے۔ واٹس یور کریسٹ بائی دا وے؟ سلیتربی آسکڈ کیئرلیسلی، تھوڑا سا ایسے بات کی جو بہت زیادہ خاص طور پہ توجہ کے ساتھ بات نہیں کی، ایسی پاسنگ ریمارک جس کو کہتے ہیں نا، اچھا تو کیا تمہاری کریسٹ کیا ہے، جیسے کہ میں جان بوجھ کے خاص طور پہ پوچھنا ہی چاہ رہا، ایسی بات کی میں نے۔ تو اس نے کہا کہ not a very common one, said the youth, a demi-lion holding a cross-croslet in its paw. تو ایک ڈیمی لائن کیا، شیر کی کئی طرح کی شکلوں کی لوگوں کی کریسٹ ہوا کرتی تھی۔ ڈیمی لائن کی شکل ہوتی ہے جس میں کہ صرف شیر کی اپر باڈی، اس کی وہ بال، اس کی ناک، اس کی آنکھیں، اس کا منہ یہ ہو، اور اس کا جو ہے وہ ہاتھ پنجہ نظر آ رہا ہو، یہ اپر باڈی کو جو ہے وہ ڈیمی لائن کہیں گے، اگر فل لائن نہیں ہوگا اس میں جو نظر آ رہا ہوگا۔
اور کراسلیٹ کہتے ہیں ایک ایسے کراس کو، اچھا کراس تو ظاہر ہے کرسچینٹی میں اس کی ایک امپورٹنس ہے، تو بہت ساری جو ان کی وہ ہوتی ہیں کریسٹ ہوتی ہیں، میں کراس ہوتا ہے، ایک ایسی کراس جس کے اینڈ پہ مزید کراس بنی ہوئی ہوں، اس کو کہتے ہیں، یہ شکل ہوگی اس کی. تو ایک شیر ہے اور شیر کے پنجے میں یہ کراسلیٹ ہے، کراسلیٹ in its paw. When your mother wrote to me, اب یہ کہہ رہے ہیں Slitherby, giving me a list of trains, she had, if I remember rightly, a running greyhound on her note paper. Observed Slitherby. اس نے کہا آپ کی امی نے جو مجھے خط لکھا تھا اس میں تو ایک گرے ہاؤنڈ بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا ان کی کریسٹ میں، کوئی شیر ویر تو نہیں تھا. There was a tinge of coldness in his voice. اب اس کی آواز میں جو ہے نا وہ سختی آنا شروع ہو گئی. کولڈنس میں کو ہم سختی میں ٹرانسلیٹ کریں گے، زیادہ اچھا لگے گا. ٹھیک ہے، تو دیٹ از دا جیگو کریسٹ. اچھا ان کا خاندان جو ہے اس کا نام 2 پارٹ ہے. دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سالٹ پین جیگو، تو یہ خاندانی نام ہے ان کا. تو سالٹ پین اور جیگو 2 خاندان مل کے ایک بڑا خاندان بنا تھا، یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ لڑکا کہ اچھا وہ امی کی کریس، وہ ہاں امی کی کریس، جو امی نے جو کریس لگائی ہوگی نا وہ امی نے جو ہے وہ جیگو کریس لگائی ہوگی. رسپونڈڈ دا یوز پرومپٹلی، فوراً بولا وہ لڑکا. دی ڈیمی لائن از اے سالٹ پن کریسٹ، اور میرے پاس جو ہے وہ ڈیمی لائن والی وہ ہمارے سالٹ پن والی سائڈ سے جو خاندان کی کریسٹ ہے وہ ہے. We have the right to use both. ہمیں حق ہے کہ ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں. But I always use the demi line because after all we are really salt pens. کیونکہ اصل میں تو ہم سالٹ پین ہیں نا، تو اس لیے زیادہ بہتر مجھے لگتا ہے. جیگو کم ہے، ہم سالٹ پین زیادہ ہیں، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں وہی یوز کروں، ڈیمی لائن والی. There was a silence for a moment or two and the young man began to collect his fishing tackle and other belongings from the rack. اب اس نے اپنی چیزیں نکالنی شروع کی. فشنگ ٹرپ پہ جا رہا ہے تو جو اس کے پاس فشنگ راڈ اور اس کا سامان وامان تھا اس نے جمع کرنا شروع کیا. اس کا مطلب اس کو ترنے کا ٹائم ہو گیا تھا. کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر اس نے اپنا سامان جمع کرنا شروع کیا. My station is the next one, he announced. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میرا اسٹیشن تو اگلا والا ہے. I've never met your mother, said Slitherby suddenly. اچانک Slitherby نے کہا کہ آپ کی امی سے میری ملاقات نہیں ہے. Though we have corresponded several times, حالانکہ ہم نے کئی دفعہ خط و کتابت کی ہے. My introduction to her was through political friends. میرے کچھ سیاسی دوستوں نے تعارف کروایا تھا آپ کی امی سے. Does she resemble you at all in feature? کیا وہ آپ سے کچھ ملتی ہیں کسی بھی اعتبار سے؟ I would rather like to be able to pick her out if she happened to be on the platform to meet me. میں چاہتا ہوں کہ اگر میں ٹرین سے اتروں اور پلیٹ فارم پہ وہ مجھے لینے آئے تو میں پہچان لوں کہ وہ کون ہے. تو اگر آپ بتا سکیں تو اس نے کہا she is supposed to be like me. میرے جیسی ہونی چاہیے، ظاہر ہے امی ہے میری تو. she has the same dark brown hair and high color. ان کے میرے جیسے ہی ڈارک براؤن بال ہیں اور میرے جیسے ہی کچھ رنگ ہے. It runs in the family. I say this is where I get out. اچھا چلیں اب میں تو اتر رہا ہوں بس. ٹھیک ہے میں بتا دیا میں نے. گڈ بائے said Slitherby. Slitherby نے کہا اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ. You've forgotten the 3 quid. آپ دے رہے تھے مجھے 3 پاؤنڈز. وہ کیا ہوا said the young man, opening the carriage door and pitching his suitcase onto the platform. اپنا سوٹ کیس اس نے پلیٹ فارم پہ پھینکا اور ان کی طرف منہ کر کے بولا کہ بھائی وہ 3 پاؤنڈ دے رہے تھے نا آپ. I have no intention of lending you 3 pounds or 3 shillings, said Slitherby severely. تو میں 2-3 پاؤنڈ کیا میں 3 پیسے نہ دوں؟ بڑے غصے سے اس نے کہا. But you said. I know I did. مجھے پتا ہے میں نے کیا کہا تھا. My suspicions hadn't been raised then. اس وقت میں اتنا مجھے شک نہیں ہوا تھا تمہارے اوپر اتنا اب ہو گیا ہے. Though I hadn't necessarily followed your story. حالانکہ تمہاری کہانی مجھے شروع سے ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے اتنا شک نہیں ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں کچھ دے دوں گا. The errors about the crest put me on my guard. تم نے جو کریسٹ کی بات کی اس سے سب سے پہلے میں چونکا. On guard مطلب تھوڑا میں خبردار ہو گیا. Notwithstanding the really brilliant way in which you accounted for it. ہاں بات ماننی پڑے گی کہ تم نے جو اس کو گھمائی ہے نا بات کو، ان کی کریسٹ الگ اور میری کریسٹ الگ.
وہ تم نے گھمائی تو بہت، لیکن میں تو بہت شاطر آدمی ہوں نا، مطلب تو مجھے، میں پکڑ لی میں نے تمہاری یہ والی غلطی. Then I laid a trap for you. لیکن پھر میں نے تمہارے لیے ایک جال بچھایا. I told you that I had never met Mrs. Salton Jago. As a matter of fact, I met her at lunch on Monday last. She is a pronounced blonde. تمہاری اماں سے تو میں منڈے کو، پچھلے منڈے کو مل کے آیا ہوں، اور ان کے تو بالکل گولڈن بال ہیں، زبردست. میں ویسے نہیں دے رہا تم کو، بیوقوف بناتے ہو مجھے. The train moved on, leaving the so-called son of Salton Jago family cursing furiously on the platform. تو وہ پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے خوب ان کو صلواتیں سنا رہا تھا، اور ٹرین آگے بڑھ گئی. Well, he hasn't opened his fishing expedition by catching a flat. اب یہ جملہ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا فشنگ کے بارے میں جاننا پڑے گا. کیچنگ فلیٹ کا مطلب ایک ایسی مچھلی جو آسانی سے قابو میں آ جاتی ہے. عام طور پہ یہ سمندر کی سطح پہ ہوتی ہیں، تو اس لیے فلیٹ بیٹ فشنگ کراتی ہے. تو ایزیلی لیور ہو جاتی ہیں، آسانی سے یہ پکڑی جاتی ہیں. تو مچھلی پکڑنے کو اگر آپ کہیں تشبیہ دیں، کسی کو جال میں پھنسانا، کسی کو الو بنانا، تو وہ بھی میچ ہوتا ہے، کیونکہ مچھلی کو بھی الو بنا کے پکڑتے ہیں. تو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے الو بنا رہا تھا تمہارے، اور نظر آ رہا تھا کہ مچھلی پکڑنے جا رہا ہے، سامان تو تھا اس کے پاس. تو اس نے تنزیہ کہا کہ اس نے اپنی مچھلی کا شکار کم از کم ایک آسان مچھلی سے، تو آسان شکار سے تو شروعات نہیں کی کم از کم، مطلب مجھے آسان شکار بنا کے شکار کرنا چاہ رہا تھا، اس سے تو بچ گیا میں. چکل سزبی، ہنستے ہوئے اس نے کہا. He would have an entertaining story to recount at dinner that evening. اب اس کے بعد ایک مزیدار سی کہانی تھی جو اس شام کو سنانے والا تھا باقی سب کو. And his clever little trap would earn him applause as a man of resource and astuteness. تو اور اس کی جو یہ کہانی تھی، اس سے اس کو جو ہے وہ جو اس نے ٹریپ سیٹ کیا تھا، کس طرح سے اس کو پھنسایا تھا کریسٹ کر کے، اور پھر اس کو وہ اپنی امی کے بالوں کے بارے میں بات کر کے، تو اس کے بارے میں اس کو بڑی شاباشی ملنے والی کہ تم تو بڑے چالاک اور ریسورسفل آدمی ہو، بڑے ایسیوٹ مطلب کلیور. He was still telling his adventure in imagination to an attentive audience of dinner guests when the train drew up at his destination. وہ ابھی دماغ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں یوں کر کے بتاؤں گا، ایسا سناؤں گا، کہ اس کے اسٹیشن پہ ٹرین رکی. On the platform he was greeted sedately by a tall footman and noisily by clawed people on an important lawyer who had apparently travelled down by the same train. اتفاق ہے کہ وہاں سے اسی ٹرین سے کہ ایک اور امپورٹنٹ لائر کلاڈ پیپل کے نام سے جو ہے وہ پہنچا تھا. تو اس سے ملاقات ہوئی، اور ساتھ میں ایک فٹ مین جو ہے وہ تھوڑی پرانی ٹرم ہے، ڈرائیور کہہ لیں. پہلے جو ہے وہ گھوڑا گاڑی پہ جاتے تھے، گھوڑا گاڑی پہ جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے جو آپ کو انٹرٹین کرتے تھے. گاڑی چلانے والا تو ایک الگ ہوتا تھا، ساتھ میں پیچھے کھڑا ہوتا تھا ایک بندہ آپ کو سامان اٹھا کے رکھنے والا، تو وہ فٹ مین کہلاتا تھا. تو وہ سامان اٹھانے کے لیے ایک فٹ مین ان کے پاس آیا تھا، اور وہ ایک بڑا امپورٹنٹ لائر تھا، اس سے ملاقات ہوئی. اتفاق ہے وہ بھی اسی ٹرین سے آیا تھا. Hello, Slutherby. You spending the weekend at Brill? Good, excellent. We'll have a round of golf together tomorrow. Ah, here we are. Here's the car waiting for us. And very nice too. تو اب یہ وہ وقت ہے کہ گاڑیاں آ گئی تھیں، اور بڑے لوگوں کے پاس اس وقت گاڑیاں ہوتی تھیں. تو اس نے وہی چٹ چیٹ کی کہ اچھا تم بھی وہیں رکو گے، مزہ آئے گا، مل کے گولف کھیلیں گے. The car which won Claude People's approval was a sumptuous-looking vehicle, which seems to embody the last word in elegance, comfort, and locomotive power. Its graceful lines and symmetrical design mask the fact that it was an enormous wheeled structure, combined the features of a hotel lounge and an engine room. تو اب وہ گاڑی کو ڈسکرائب انہوں نے کرنا شروع کیا. یہ ڈسٹریکشن کہلاتی ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ اسٹوری ٹیلنگ کا ایک بڑا کامن فینومینا ہے کہ ایک ایونٹ ہو گیا، اس ایونٹ کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا، اب کہانی کو تھوڑا سا ریڈر کو تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کیا اس بات سے جو کہ پیچھے گزری ہے. تو اب جس کی گاڑی کی جو تعریف وہ کر رہا تھا، وہ جو ہے وہ بڑی مہنگی دیکھنے والی گاڑی تھی، مہنگی لگ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا وہ حرف آخر ہے ان چیزوں میں
کہ ایلیگنس بھی بہت تھی، آرام دہ بھی لگ رہی تھی، اور بہت ہی بڑا سا انجن اس میں لگ رہا تھا. اس میں بڑی اس کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ اس کی جو ٹائرز وائرز بھی اسے چھپ گئے تھے کہ وہ گاڑی کم اور ایک ہوٹل کا لاؤنج زیادہ لگ رہی تھی. گریسفل لائنس تھیں اس کی، سیمیٹریکل ڈیزائنس تھا کہ ایک ویلڈ اسٹرکچر ہے، یہ دیکھنے میں نہیں محسوس ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بڑا سا کوئی ہوٹل لاؤنج ہے اور ساتھ میں ایک انجن روم ہے. So different sort of vehicles to the horse-drawn carriage in which our grandfathers used to travel. ہے نا، وہ کیسا کیا زمانہ آ گیا، ہمارے باپ دادا تو کس طرح سے وہ گھوڑا گاڑی میں جاتے تھے، اب کیسی ٹریول کیسا چینج ہو گیا ہے. Exclaimed the lawyer appreciatively. And for Slitherbys' benefit, he began running over the chief points of perfection in the fitting and mechanism of the car. اور پھر وہ بہت باتونی لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے وکیل بہت باتونی ہے. وہ شروع ہو گئے گاڑی کے وہ فائدے، وہ ہو یہ ایسے بنی ہے، اس میں یہ چیز یہاں ہے، اس کے یہ پوائنٹس ہیں، اس میں دروازہ ایسے ہے، تو چیزیں بتانا شروع کر دے گاڑی کے میکینزم وغیرہ. سلیدربی ہرڈ ناٹ اے سنگل ورڈ. اب یہ سلیدربی کی پرسنالٹی کا اینگل مزید الیبوریٹ ہو رہا ہے. یہی ایلیٹ قسم کے لوگ بیکار کی باتوں میں توجہ نہیں دیتے. بس جو ہم سوچتے ہیں بس وہی کافی ہوتا ہے. ہماری سوچ، ہم اپنے بارے میں بہت اپنے اندر گم ہوتے ہیں، ہم پرفیکٹ ہیں، ہماری سوچ پرفیکٹ ہے، اس طرح کے کچھ دوسروں کی باتوں پہ توجہ نہیں دیں گے زیادہ. تو noted not one of the details that were being expounded to him. تو بڑا تفصیل سے بتائی جا رہی تھی ڈیٹیلز، اس کو میں سے ایک بات بھی اس نے نہیں غور سے سنی. His eyes were fixed on the door panel. اچھا، اب اس کی نظریں جو تھیں نا وہ ڈور پینل پہ لگی ہوئی تھیں، دروازے کے پینل پہ اس کی نظریں لگی ہوئی تھیں. کیوں on which were displayed two crests. اس پہ 2 crest بنی ہوئی تھی. A running greyhound and a demi-lion holding in its paw a crosslet. جس میں سے ایک وہ رننگ گرے ہاؤنڈ تھا جو انہوں نے دیکھا تھا، اور جو اس لڑکے نے بتایا تھا ڈیمی لائن، جس کے ہاتھ میں کہ crosslet تھی. Claude People was not the sort of man to notice an absorbed silence on the part of a companion. وہ جو کلاڈ پیپل جو وکیل تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ چپ ہے، وہ بولے چلے جا رہا. He had been silent himself for nearly an hour in the train. وہ بیچارہ کلاڈ پیپل ٹرین جس کیریج میں آیا تھا وہاں پہ اس کو خاموشی بیٹھنا پڑا تھا 1 گھنٹے. تو and his tongue was making up for lost time. اور وہ جو وقت ضائع ہوا نہ بول کے، اس کی زبان نے جو وقت ضائع کیا، وہ زبان اس کا جو ہے وہ وقت کو پورا اپنے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کھٹاکھٹ بول رہی تھی. تو معاورتاً مطلب تنزیہ ہے بات کی کہ his tongue was making up for lost time، کہ اس کی زبان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اوہو میرا بڑا وقت ضائع ہوا کہ میں نے کچھ نہیں بولا، اب جلدی جلدی سے بول گوں. Political gossip, personal anecdotes and general observation flowed from him in an uninterrupted stream as the car sped along the country roads. تو پولیٹیکل باتیں تھیں، اپنی پرسنل کچھ انیکڈوٹس کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کرنے سے ایسے ہو جاتا ہے، جس کو ہم جگاڑ کہتے ہیں، اور کچھ جنرل باتیں بس نکلے ہی جا رہی ہیں اس کے منہ سے بنا تھمے. اور گاڑی اپنی رواں دواں سڑک پہ. Just as the car turned in at the Brill entrance gates, Claude People captured Shelby's attention by switching his remark to the personality of their hostess. اب جو اس نے باتیں شروع کی ہوسٹس کی پرسنالٹی کے بارے میں، تو اب اس کی توجہ تھوڑی سی اس کی طرف ہوئی. Brilliant woman, level-headed, a clear thinker, knows exactly when to take up an individual or cause, exactly when to let him or it drop. بڑی زبردست خاتون ہیں، ذہین ہیں، ان کا ذہنی طور پہ بڑی لیول ہیڈڈ کہتے ہیں، جو ایکسٹریمز پہ نہیں ہوتا. بڑا ان کا جو ذہن ہے وہ جذباتی نہیں ہے، غیر جذباتی، لاجیکل اور کلیئر تھنکر ہیں، اور ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس بات کس شخص کو اٹھانا ہے اور کب اس شخص کو اس بات کو چھوڑ دینا ہے. اب یہ ایک اور ہنٹ ہے، فور شیڈوئنگ کہلاتی ہے لٹریچر کی ٹرمز میں، فور شیڈوئنگ کہلاتی ہے. فور شیڈوئنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ کو پہلے سے ہنٹ ہو جاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ڈراپنگ اٹ سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے. انفلوئنشل وومن آئی وڈنٹ ڈیئر ٹو اپسیٹ ہر. بڑی یہ سر رسوخ والی خاتون ہے، میں تو ان کو کبھی ناراض نہ کروں. بٹ ٹو ریسٹلیس، نو ریپوز. Good appearance too, till she made that idiotic change.
یہ آ گئی بات والی. تو ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ بڑی وہ لیول ہیڈڈ ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اپنی کرنے پر آتی ہیں تو پھر وہ چین نہیں لیتی، جو ٹھان لیتی ہیں وہ کر کے دم لیتی ہیں. نو ریپوز کا مطلب ان کو چین نہیں آتا اپنی سوچی ہوئی کیے بغیر، اور دکھتی ہوئی بڑی اچھی ہیں. ہاں وہ ابھی کچھ دنوں پہلے عجیب بیوقوفی کی انہوں نے تبدیلی کی اپنے اندر. چینج queried Slattery. What change? اس نے پوچھا کیا تبدیلی. What change? You didn't mean to say. Oh, of course. You've only known her just lately. تو یہ تبدیلی تمہیں نہیں پتا مطلب. اچھا ہاں تم نے تو ابھی ہی ملاقات کی ان سے. She used to have beautiful dark brown hair which went very well with her fresh complexion. Complexion بھی fresh تھی ان کی اور بال بھی براؤن تھے. Then one day, about 5 weeks ago, she electrified everybody by appearing as a brilliant blonde. پھر عجیب ہی سب کو جھٹکے لگایا انہوں نے جب وہ اچانک سے آئیں اور ان کے بال گولڈن بلانڈ تھے. Quite ruined her looks. بالکل looks خراب ہو گیا ان کے میرے حساب سے تو. Here we are. I say, what's the matter with you? You look rather ill. کیا ہوا؟ آپ کی شکل کچھ ایسے لگ رہا ہے، طبیعت وہ ٹھیک ہے آپ کی؟ تو یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے. ساکی کا اسٹائل اس سے پتہ چلتا ہے. ساکی کا کوئک ویٹڈ ہونا، بات کو اس طرح سے پٹ کرنا کہ سرپرائز کرنے کی کوشش کرنا، اور ایلیٹ طبقے کے مختلف ایلیمنٹس کا تھوڑا سا مذاق اڑانا، یہ پیور کلیئر ساکی کا اسٹائل ہے. تو اگر آپ کو نام نہیں پتہ اور وہ آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو ساکی کا لکھا ہوا کوئی ٹیکسٹ ہے. تو انٹرسٹنگ ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا سن کے، پڑھ کے، سمجھ میں بھی آئی ہوگی. کوئی بات اس میں نہیں چھوڑی ہم نے ایسی جو آپ کو نہیں سمجھائی گئی ہو. سوالوں کے جواب. آپ لوگ ماشاءاللہ اب کلاس 8 کے بچے ہیں تو میں سوال تھوڑے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو اب ان کے جوابات پورے خود دینے چاہیے. گرامر کو خود سمجھنا چاہیے. what position does Philip Selby hopes to get؟ وہ تو بہت آسان ہے. who is Philip Selby؟ کس سے ملنے جا رہا ہے بھی آسان ہے. کس پوزیشن کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پارلیمنٹرین والی، وہ بھی آسان ہے. how does Bertie know that Philip Selby Slattery جو ہے وہ تو اس نے سن لیا نا، اس کو آواز آ گئی تھی. سارے بیسک سوال ہیں. وہ کہاں جا رہا ہے، ڈسکرپٹیو کوشچنز ہیں. What are the 2 reasons why Philip Selby does not help Bertie؟ کیونکہ وہ 2 باتیں اس نے پکڑی تھی نا، ایک تو وہ کریسٹ والی اور دوسرا اس کی امی کے بالوں والی، اور باقی تو بیسک ڈسکرپٹیو کوشچن ہے. لیٹس سی کہ ڈیفیکلٹ کوشچن میں کوئی کام کی بات ہے وہ بھی آسان سے ہیں. Who is the other man traveling to Brill Manor and what are the 3 things we learned about him؟ برل مینر میں جو دوسرا بندہ جا رہا ہے، وہ جو وکیل جا رہا ہے، تو وہ وکیل ہے، ہمیں پتہ چل گیا. ڈسکرائب کروا رہے ہیں آپ سے اس بندے کو. تو دیکھیے آپ کو کیا یاد ہے اس کے بارے میں. 3 باتیں تو ہم بڑے آرام سے بتا سکتے ہیں. اس کے تعلقات ان میڈم سے کتنے پرانے ہیں، وہ بولتا کیسے ہے، اس کا پروفیشن کیا ہے، یہ سب کچھ بتا سکتے ہیں. Which part or parts of the story shows that Philip Slattery thinks highly of himself؟ تو کئی جگہ ہوا نا، میں نے بتایا بھی آپ کو. اچٹتی ہوئی نظریں ڈالنا، اسٹائل ہونا ان کا، اور اپنے آپ کو بہت کلیور سمجھنا کہ مجھے تو نہیں پکڑ سکا، وہ مجھے تو جال میں نہیں ڈال سکا. سملرلی وہ آخر میں اس کی باتیں ہی نہیں سن رہا تھا، بولے جا رہا ہے، وہ توجہ نہیں دے رہا. which part of the story shows that it was written and is set in the past؟ یار یہ تو بہت ہی بچوں والا سوال ہے، تو پلیز آپ خود کر لیجیے گا. ساری ہی چیزیں، ٹرین کا اسٹائل، پیسوں کی انفارمیشن، اور ایون انہوں نے تو ابھی اس والے ٹیکسٹ میں کافی چیزیں چینج کر دی ہیں. کچھ ایسی ٹرمز ڈال دی ہیں جو آپ کو سننے میں اتنی عجیب نہیں لگ رہی، ورنہ جو ایکچوئل ٹیکسٹ ہے اس میں تو کافی پرانی باتیں ہیں جو کہ آپ ابھی ریکگنائز نہیں کر سکیں گے کہ کیا الفاظ یوز کیے انہوں نے. تو اچھا ہے، آپ کے پڑھنے کے لیے آسان کر دیا انہوں نے. پھر باقی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آپ کتاب میں سے دیکھ کے کر لیں گے، اور گرامر بھی آپ آسانی سے کر لیں گے. تو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. ہوپفلی آپ کو لیسن اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہی میرا فوکس زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو لیسن ٹھیک سے سمجھ میں آئے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے اٹیک کر سکیں، اس کے کویشچنس کو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.